نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شریعت اسلامی نے نکاح کی صورت میں شوہر پر لازم کیا ہے کہ یہ نکاح مہر کے ساتھ ہو اور اس مہر کی ادائیگی ہو۔ اس مہر کی اہمیت یہ ہے کہ دین اسلام اس نے عورتوں کے مقام اور مرتبے کو بلند کرنے اور ان کی شرافت، عزت نیز انسانی عصمت کا احترام ظاہر کرنے کے لیے مردوں پر یہ لازم کیا ہے کہ وہ عورتوں سے مہر کے عوض نکاح کریں اور جو مہر مقرر ہو اس مہر کو خوش دلی کے ساتھ ادا بھی کریں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے احل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم، یعنی جن عورتوں سے نکاح حرام ہے، یعنی محرمات نکاح والی خواتین، اس کے علاوہ باقی تمام عورتوں سے اللہ فرما رہا ہے تم لوگوں کے لیے نکاح حلال ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انہیں اپنے مال کے بدلے میں طلب کرو، یعنی بغیر مہر کے نکاح نہ ہو، بلکہ اس موقع پر مہر ضروری ہے، اور جو مہر مقرر ہو جائے اس کی ادائیگی بھی کرو۔ اس حوالے سے ارشاد فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صدقاتہن نحلہ، اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے، یعنی اس عمل کو فرض سمجھتے ہوئے کہ یہ مہر فرض ہے من جانب اللہ، اس نیت کے ساتھ اسے ادا کرو۔ یہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ زمانہ جاہلیت میں یعنی قبل از اسلام عورتوں کے مہر مقرر تو تھے، مگر وہ ان کے سرپرست لیا کرتے تھے، ان عورتوں کو نہیں ملتے، بلکہ ان کا جو بھی سرپرست ہوتا وہ اسے اپنے پاس رکھ لیتا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ کبھی شوہر جو ہے وہ دیتا ہی نہیں تھا، یا زبردستی وہ معاف کروا لیا کرتا تھا، تو قرآن نے ان سب کی ممانعت کی ہے کہ یہ حق عورتوں کا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا یہ حق نہیں ہے، لہٰذا یہ انہی عورتوں کو دیا جائے۔ مہر کے بغیر عورت شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ یہ مضمون سورہ مائدہ میں آیت نمبر 5 میں اس طرح آیا ہے کہ پاک دامن عورتیں مسلمانوں میں سے اور پاک دامن عورتیں اہل کتاب میں سے تمہارے لیے حلال ہیں، جب کہ ان کے مہر انہیں دے دو۔ تو یہاں پر واضح طور پر فرما دیا گیا کہ پاک دامن عورت تمہارے لیے حلال ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ مہر موجود ہو، اور اگر مہر نہیں ہوگا تو بغیر مہر کے یہ عورت تمہارے لیے حلال نہیں ہوگی۔ لہٰذا مہر نکاح کا لازمی حصہ ہے، جس کی ادائیگی بہرحال شوہر پر لازم اور فرض ہے۔ اس حوالے سے باقی تفصیلات انشاء اللہ تعالی دیگر بیانات میں بیان ہو جائیں گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔